دوستو آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے 50 سال میں اتنی ترقی کی کہ قرضے میں ڈوبا ہوا ملک دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں ایک اسٹریٹ کا نام علامہ محمد اقبال کے نام پر ہے۔ ایسا ملک جس نے دنیا کا پہلا پوسٹل کوڈ سسٹم متعارف کروایا۔ ایسا ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پبلش کرتا ہے، جہاں سب کے لیے تعلیم مفت ہے یا بالکل سستی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ BMW اور مرسڈیز گاڑیاں کہاں پہ تیار کی جاتی ہیں اور درد کی دوا ایسپرین کو سب سے پہلے کس ملک نے تیار کیا تھا؟ ایسا ملک جو ہٹلر کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک جرمنی کی۔ جرمنی کے برے وقت میں پاکستان نے اس کی کیا مدد کی اور جرمنی نے تباہی سے ترقی کا سفر کیسے کیا؟ اس کے علاوہ اس ملک کے دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جرمنی، جس کا سرکاری نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے، یورپی یونین کا بانی رکن ہے اور اقتصادی، سائنسی اور ثقافتی لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جرمنی کی آبادی تقریباً 83 ملین ہے اور اس کا دارالحکومت برلن ہے۔ جرمنی کا کل رقبہ تقریباً 3,57,022 مربع کلومیٹر ہے۔ شمال میں جرمنی کی سرحدیں ڈنمارک سے ملتی ہیں، مشرق میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ، جنوب میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ اور مغرب میں فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ ہیں۔ جرمنی ایک وفاقی جمہوریہ ہے جس میں 16 وفاقی ریاستیں شامل ہیں۔ ملک کا سیاسی نظام پارلیمانی جمہوریہ پر مبنی ہے۔ جرمنی کا صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جبکہ چانسلر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ موجودہ چانسلر 2024 تک اولاف شولز ہیں۔ جرمنی کے 77% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 23% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ جرمنی کی آفیشل زبان جرمن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں جرمن تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ بیئر پینا پسند کرتے ہیں اور اتنی پی جاتی ہے جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ آج ہر کوئی جرمنی کے نام سے واقف ہے۔ دوستو یہ وہی ملک ہے جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تھی اور ہٹلر بھی اسی ملک کا تھا جس کو آج دنیا جانتی ہے۔ ہٹلر کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ اسے ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ میں اسے ویلن سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس نے یہودیوں کو حفاظتی سے ڈالنے کی پوری کوشش کی اور ان کا قتل عام کیا، جس کو ہولوکوسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قتل عام 1941 سے 1945 تک چلتا رہا، لیکن آخر میں ہٹلر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، لیکن اسے کوئی پکڑ نہیں سکا۔ دوستو ورلڈ وار 2 میں یہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے امیر اور طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے اور آج اس ملک سے لڑنے کے لیے دوسرے ملکوں کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ جرمنی انجینئرنگ کے سلسلے میں دنیا کے پہلے نمبر پر ہے۔ آج بے شک جرمنی دنیا کے طاقتور ملکوں میں آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ وار کے بعد جرمنی کنگال ہو چکا تھا۔ اس ملک پر اتنا قرضہ تھا جس کی مالیات 96,000 ٹن سونے کی قیمت کے برابر تھی۔ اس کے باوجود جرمنی آج ترقی کر چکا ہے۔ دوستو جرمنی اپنا ڈیفنس بجٹ سب سے کم رکھتا ہے۔ جتنا بجٹ جرمنی میں اپنے ڈیفنس پر خرچ کیا جاتا ہے، اتنا بجٹ امریکہ اپنے پالتو جانوروں پر خرچ کرتا ہے۔ دوستو ورلڈ وار 2 کے دوران جب پیپسی اور کوک پر پابندی لگا دی گئی تھی تو اس ملک نے اپنی ڈرنک فانٹا تیار کر لی، جو آج پوری دنیا میں شوق سے پی جاتی ہے۔ جرمنی میں قیدیوں کے بھاگنے پر سزا نہیں دی جاتی، جیل سے بھاگنے پر اسے جرم نہیں مانا جاتا۔ دوستو قانون کے معاملے میں جرمنی بہت الگ ہے۔ اگر آپ جرمنی جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ان قانون کا علم ہونا چاہیے۔ جرمنی میں آپ چاہے جتنی تیز رفتار سے گاڑی چلائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے وہاں پر جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں سڑک پر اسموکنگ کرنا غیر قانونی ہے۔ جرمنی میں آپ کو کسی گھر میں نوکر نظر نہیں آئے گا۔ کپڑے دھونے سے لے کر برتن دھونے تک کا کام سب آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اور دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ یہ ملک گاڑیوں، مشینری، کیمیکلز اور الیکٹرانکس کی صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ جرمنی کی معیشت مستحکم اور ترقی یافتہ ہے۔ یہ ملک دنیا کی معروف کار کمپنیوں جیسا کہ ووکس ویگن، BMW اور مرسڈیز کا مرکز ہے۔ دوستو جرمنی کھیلوں میں بھی پیش ہے، خاص طور پر فٹ بال میں۔ جرمنی کی قومی فٹ بال ٹیم نے 4 بار فیفا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ دوستو اگر جرمنی کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو چارلس جرمنی کا بادشاہ تھا اور اس نے 1316 سے 1376 تک حکومت کی۔ روزانہ وہ 4 مرتبہ کھانا کھاتا تھا، 4 زبانیں بولتا تھا
اور اس نے شادیاں بھی 4 کی تھیں اور اس کے محل بھی 4 تھے۔ ہر محل میں 4 کمرے تھے اور اس کے شاہی تاج پر ہیرے بھی 4 لگے ہوئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بستر پر 4 معالج موجود تھے اور وہ 19 نومبر 1376 کو 4:04 پر فوت ہوا۔ دوستو، جرمنی کی قیادت 1933 سے 1945 تک ہٹلر کے پاس تھی۔ اس جنگ عظیم کا آغاز 3 ستمبر 1939 کو جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن اس جنگ عظیم میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ رشیا پر حملہ کر دیا۔ اگر رشیا پر حملہ نہ کرتا تو یہ شاید جنگ جیت جاتا، لیکن یہ جنگ جرمنی کو ہارنی پڑی۔ جرمنی کے 114 شہر تباہ ہو گئے، ملک کی 20% عمارتیں ختم ہو گئی۔ 1965 تک جرمنی امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اور 14 ملک جرمنی کو امداد بھیجتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان امداد دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو 120 ملین کا قرضہ دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جرمنی میں ایک اسٹریٹ کا نام علامہ محمد اقبال کے نام پر ہے؟ یہ اسٹریٹ ہینڈ ورک میں موجود ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پبلش کرنے والا ملک بھی جرمنی ہے، جو تقریباً ہر سال 94,000 کتابیں پرنٹ کرتا ہے۔ جرمنی کے لوگوں کی فی کس آمدنی $50,000 سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز میں جرمنی کا نام موجود ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں داخلہ کے لیے آپ کو جرمن زبان آنا ضروری ہے۔ یہاں کا اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ جرمنی کی پارلیمنٹ بلڈنگ کے اوپر ایک شیشے کا ڈرون بنایا گیا ہے جس پر عام لوگ اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام اوپر ہیں اور پارلیمنٹ ہمیشہ عوام سے نیچے رہتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں تو الٹا ہے، حکمران اوپر اور عوام نیچے رہتی ہے۔ دوستو، برلن دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں آتا ہے۔ اس شہر میں وزٹر سب سے زیادہ آتے ہیں۔ برلن کا سب سے فیمس میوزیم آئیلینڈ ہے۔ جو لوگ بیچز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس ملک میں رومانٹک لائن سٹی بھی موجود ہے۔ یہ واقعی دیکھنے لائق جگہ ہے۔ دوستو، ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ ملک دنیا کے پہلے نمبر پر ہے۔ آپ نے مرسڈیز، BMW کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ سب کمپنی جرمنی کی ہیں۔ ٹورسٹ کے لحاظ سے بھی جرمنی بہت پیارا ملک ہے اور اسے دیکھنے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ صرف امریکہ سے تقریباً 30 لاکھ لوگ اس کا سالانہ وزٹ کرتے ہیں۔ چھٹیاں منانے کے لیے جرمنی بہترین جگہ مانی جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ملک کو 2 حصوں میں راتوں رات تقسیم کر دیا گیا ہو؟ جی ہاں، ورلڈ وار 2 میں ایک دیوار بنائی گئی اور جو جس طرف تھا وہ اسی طرف رہ گیا۔ اس دیوار کا نام برلن وال ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ آج کچھ حصے اس کے باقی ہیں۔ اس دیوار کو بنانے کا مقصد تھا کہ ورلڈ وار 2 کے دوران لوگ جرمنی چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی۔ سب سے زیادہ چڑیا گھر بھی جرمنی میں موجود ہیں۔ برلن زوولوجیکل گارڈن دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے، جس میں 1500 سے بھی زیادہ جانور موجود ہیں۔ اس چڑیا گھر کو 1844 میں کھولا گیا۔ اس ملک میں 5 ملین سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں اور 3000 سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ آبادی مسیحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جرمنی میں تقریباً 1,05,000 پاکستانی رہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ جرمنی میں پاکستان سے جاننے کا سب سے آسان طریقہ ایجوکیشن ہے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جرمنی میں انگلش کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ جائیں تو جرمن آپ کو تھوڑی بہت ضرور آنی چاہیے۔ دوستو، جرمنی نے دنیا کا پہلا پوسٹل کوڈ سسٹم متعارف کروایا اور درد کی دوا اسپرین سب سے پہلے جرمنی میں 1897 عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔